عمر کے ساتھ یہ ہمیشہ ہلکے اور پتلے اور باریک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو نارمل بال گرتے ہیں، دوسرا فنگس بچوں میں لگتا ہے، مرد خواتین سب میں بال چر ہو جاتا ہے۔ گنج جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو عام بالڈنس جو عمر کے ساتھ ہوتی ہے، بال گرے تو زیادہ پریشان نہ ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے میں آ جائیں گے۔ خشکی ایک پہ بتانا بالکل چاہوں گا، خشکی اور بالوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ امراض جلد کے ایجوٹینمنٹ سیگمنٹ کو بے انتہا پسند کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم بالوں سے گرنے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، خشکی ہو گیا یا بال جھڑ ہونا یا بالوں کا بے انتہا گرنا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ہم سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت سے سوالات آپ کے موصول ہوئے جو کہ آپ کے مسائل پر مبنی ہیں، اور ہم نے ان میں سے کچھ سوالات منتخب کیے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام دلوں کی آواز ہیں، اور اس کے جو جوابات ہوں گے وہ آپ سب کے لیے جو ہیں بڑے کارآمد ہوں گے۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا سر شکر سب سے ہے۔ پہلے تو ہمارا سوال یہ کہ ہمارے جو جسم میں بالوں کا کیا رول ہے، کس طرح سے یہ فنکشن کرتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ ہاں دیکھیے، بال ہمارے لیے بہت اہم ہیں، مگر مزیدار بات یہ ہے کہ بالوں کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جسمانی حفاظت میں کوئی اہم رول نہیں ہے، سوائے تھوڑی سی باتوں کے۔ جو میں نے پچھلی بھی بار کہا تھا کہ وہ جب انسان کھڑا ہوا نا تو سر کے بال اس لیے رہ گئے، باقی سب جھڑ گئے، کہ سورج کی بنفشی شعاؤں سے آپ کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہمارے ناک کے، بھووں کے، پلکوں کے بال ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ باقی جو بال ہیں ان کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا فنکشن کیا ہے۔ یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، مطلب obviously آپ جو آپ ماہر ہیں، بڑی تحقیق کرتے رہتے ہیں، ماہر ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، مطلب آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں بالوں کی اہمیت کیا ہے۔ جی ضرور دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک صاحب ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے سے ان کے بال گرے ہیں اور یہ کتنے پریشان۔ کچھ لوگ گچھوں کی شکل میں بھی بال لے آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اتنے دنوں میں ہماری یہ بال۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کام، جیسے میں نے کہا، حفاظت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اور کام ہے کہ دیکھیں یہ مختلف مذاہب میں بال مختلف رکھتے ہیں اور یہ فیشن کا بھی حصہ ہے۔ بالکل۔ تو بنیادی طور پہ یہ خوبصورتی، بناؤ، سنگار، عہدہ، مذہب اور فیشن میں ان کا رول ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 قسم کے ہمارے جسم پہ بال ہوتے ہیں۔ ایک آپ یہ جو نومولود بچہ ہوتا ہے نا، جی ہاں، اس کے جسم پہ آپ نے بال دیکھے ہوں گے، جو بتاتے ہیں، رواں جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے منیچرائز بال ہمارے جسم پہ ہوتے ہیں جو پتلے اور باریک بال ہیں، اور یہ موٹے موٹے بال جو ہے نا، یہ سب کے بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، لڑکے لڑکیاں، پلکوں پہ، سر پہ، بلوغت سے پہلے سب کے ہوتے ہیں۔ ان کا ہارمون سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، آل رائٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب آدمی بلوغت پہ پہنچتا ہے تو ہارمونز کی وجہ سے داڑھی، سینہ، اب بغل اور نچلے بال نکلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ خواتین کے کیسے نکل آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ جو چہرے پہ مردوں کے داڑھی پہ بال نکلتے ہیں، اس کے لیے میل ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹیسٹس سے نکلتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو بغل کے اور نچلے بال ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے ایڈرینل گلینڈ ہے، ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے مطلب معمولی سے ہارمون پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے خواتین میں بھی نکل آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ بلوغت کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عمر کے ساتھ یہ ہمیشہ ہلکے اور پتلے اور باریک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت کی جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بچہ ظاہر ماں اور باپ کے ایک ایک سیل سے ڈیولپ ہو رہا ہے، بالکل، تو اس میں کوئی نقص آ جاتا ہے، وہ پیدائشی نقص ہوتا ہے، بعد میں اس کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایکوائرڈ کہلاتی ہے۔ تو یہی چیزیں بالوں پر بھی ناپس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو بال گرنے کی وجوہات، ٹھیک ہے؟ ضرور۔ تو پہلی بات تو جینیٹک پروگرام ہو گئی، کچھ پیدائشی ہو گئے اور کچھ بعد میں ہوتے ہیں۔ عام ترین جو بالوں گرنے کی وجوہات ہیں وہ میں نے 4 منتخب کی ہیں آپ کے لیے۔ اچھا۔ ایک تو نارمل بال گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فنگس بچوں میں لگتا ہے،
बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख्वातीन सब में बालचर हो जाता है। ये चारों अलग अलग चीज़ है। और गंज जिसे हम कहते हैं, ये जो आम बार्डनेस जो उम्र के साथ होती है, ये अलग चीज़ है। अब इन चार बातों को मेरे ख्याल है कॉमन है, हम देख लेते हैं इसको अलग अलग। तो पहली नॉर्मल जो बात है जी, वो ये कि हमने आपको दिखाया था कि बाल ये ग्रो करता रहता है 1000 दिन तक या 3 साल तक। उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, सही, और फिर ये फंस जाता है अपने उसमें अपनी सुराही के अंदर, और 3 महीने फंसा रहने के बाद निचले से नया बाल आ जाता। तो याद होगा आपको बताया था कि तकरीबन आपके 100 से 200 बाल रोजाना गिरते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? ऐसा ही है। ऐसा। अब एक और बात आपको पहले भी बताई थी कि हमारा पूरा जिस्म 2 लेयर से बनता है और 1 लेयर से दिमाग और जिल्द बनती है। अब होता है क्या है कि कोई भी जिल्द का मसला हो दिमाग पे असर अंदाज होता है, दिमाग का मसला हो तो जिल्द पे असर अंदाज होता है। अब बाल गिर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में आ गए, उस स्ट्रेस से और बाल गिर रहे हैं, और ज्यादा गिरेंगे, तो ये मजीद इजाफा ही होगा। ये इजाफा होता डॉक्टर साहब, चला एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से आपने बताया कि 100 से 200 बाल आपके गिर जाते हैं, तो जो एक हेल्दी है शख्स, उसके कितने बाल फिर दोबारा उसकी रिप्लेस में उगाते वो हैं? बताया ना आपको 3-4 महीने में। बड़ी मजेदार बात ये है जी, कि 3-4 महीने में सारे बाल वापस आ जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी बीमारी जिसमें जिस्मानी या जहनी धचका लगे, जैसे बुखार हो गया, जचकी हो गई, कोई सर्जरी हो गई, कोई चोट हो गई, या खानदान में मौत हो गई, ठीक है ना, तो वही जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, क्या होता है कि बहुत सारे बाल गिरने के फेज में आते हैं और वो 3-4 महीने बाद इकट्ठे गिर जाते हैं। तो लोग इस तरह विग की शक्ल में ये बाल ले आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो ये क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, तो इलाज जो ना सिर्फ सब्र है। 4 महीने बाद ये बाल खुद ब खुद उगाएंगे। अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा सा सब्र स्ट्रेस नहीं लेना, वरना मजीद गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। अब ये बात, लेकिन हम इतने बेसब्रे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ मुझे इंजेक्शन हमें तो अदवा याद है, चुटकी बजाएं, ठीक हो जाए। तो ये एक बड़ा अहम मैसेज है आम लोगों के लिए कि भाई बाल गिरे तो ज्यादा परेशान ना हो, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 4 महीने में आ जाएंगे। ये तो आप जो बताई हैं उनकी भी आप दुकान बंद कर रहे हैं। उनके पास आप जाएंगे, वो जनाब आपको 4 महीने तक लटका के रखेंगे। मैं आपको इसीलिए वो प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, उसूल बता रहा हूँ कि जिससे ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, चो में जो है ना सबसे बड़ा खतरा ये है कि उनमें जो बाल गिरते हैं ना फंगस की वजह से गिरते हैं, और ये दूसरे बच्चों में भी फैलते हैं। और अगर इनका बर वक्त इलाज नहीं किया जाए, ये फंगस लगती क्यों है? ये कहीं से भी लग सकती है। वो वही वाली बात जो शुरू में हमने कही थी कि मौजूदा ये नहीं है कुछ भी हो सकता है कि हम बचे हुए, मौजूदा ये कि कैसे बचे हुए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है अगर इनका इलाज बर वक्त ना होना तो ये बहुत सख्त निशानात छोड़ जाते हैं इस तरह। ओहो, पूरे बाल ज़ाया हो जाते हैं और ये दोबारा नहीं निकल सकते, हालांकि ये काबिले इलाज मर्ज है। अच्छा जी। तो फंगस काबिले इलाज है, सिर्फ हमारी जिसे कहते हैं ना तवज्जो ना देने से, और लोग समझते हैं ये बाल आ जाएंगे। तो इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि ये आम बालचर नहीं है। ठीक है। तो दूसरा एक और चीज़ जो है, आपने सुना होगा बालचर का जी, ये कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा ये पैच बालों का गिर जाता है, उतर जाता है। उतर जाता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। इंसान के अपने सेल जो है ना अपने बालों के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सर के सारे बाल, जिस्म के किसी भी हिस्से के, ये नहीं पता कैसे कहीं पे भी, चेहरे पे, दाढ़ी पे, किसी की भौंों पे, किसी के इवन पूरे सर पे, और किसी की आंखें भी जो है ना, और ये जो आपकी पलकें, पूरे जिस्म के हर बाल गायब हो जाते हैं। इसको बालचर कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, इसका बर वक्त इलाज करें तो देखें इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जैसे ये बच्ची है, इसके सारे के सारे बाल आ गए, इसके भी सारे बाल आ गए, इनके भी सारे बाल आ गए। ये काबिले इलाज है। तो बालों का गिरने को आपने ऐसी लाइटली नहीं लेना, उसको देखना है कि फंगस तो नहीं है, और ये अगर ऑटो इम्यून बीमारी है तो इसका भी इलाज मुमकिन है। ठीक है ना। अब हम आते हैं गंज पर। ठीक है। और ये सबसे अक्सर मुश्किल मर्द हजरात इस चीज को फेस करते हैं, ये जो एंगल से बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये देखिए, हर शख्स को बालों के गिरने से वापस होता है। ये शुरू में क्या होता है
کہ یہ بال شروع سے یہاں سے ریسیشن ہوتی ہے ذرا سی ماتھے پہ سے اور یہ یہاں پہ سر پہ یہاں پہ جانا شروع ہو یہ جاتا ہے, پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے نا, اور پھر آخر میں صرف یہ جھالر سا رہ جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے نا نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے, یہ مطلب عمر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, ایک خاص مطلب یہ ٹیسٹوسٹیرون ہی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور مردوں میں نہیں, یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے. پھر عام ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے جینیٹکس میں نہیں, آپ کے مطلب والد کے ہیں تو پھر آپ کے بھی رہیں گے, اگر ان کے جلدی چلے گئے تھے آپ کے بھی چلے جائیں گے, یہ بھی ٹھیک ہے؟ بالکل جینیٹکس بتایا نا کہ بالوں کا مزیدار بات یہ کہ یہ جتنے بال ہیں نا ہمارے, ہر ایک کا جینیٹک پروگرام مختلف ہے. دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ بال یہاں کے جو آپ کے ماتھے کے اور یہ سر کے پچھلے حصے کے گول حصے کے, ان کا پروگرام کچھ اور ہے, اور یہ جو سائڈ کے ہیں ان کا پروگرام کچھ اور ہے. یہ جو آپ کی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے نا, اس میں یہ پیچھے سے بال لے کے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ٹیسٹوسٹیرون سے وہ ختم نہیں ہوتے. تو بڑی دلچسپ بات ہے یہ. جی بالکل. تو خواتین میں بھی یہ اسی طرح کا ہیئر لاس ہوتا ہے, تھوڑا سا پیٹرن مختلف ہوتا ہے کہ انہیں مردوں کی طرح نہیں ہوتا ان کا, اسے پیٹرن بالڈنس کہتے ہیں. تو خشکی ایک پہ بتانا بالکل چاہوں گا, خشکی اور بالوں کا کوئی تعلق نہیں. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں خشکی ہو گئی تو اس سے بال گر گئے, یہ غلط ہے. اچھا, خشکی سے بال نہیں خشکی سے بال کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو انفرادی ہو گئی. حتمی علاج کیا ہے؟ اصل بات ٹھیک ہے, وہ بتائیے. جی, تو حتمی علاج جو گنج کا ہے اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو دوائی ہے مینوکسیڈل, دوسری ایک گولی ہے جو کھلاتے ہیں آپ, اور پی آر بی میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کے خون میں سے وہ لے کے پلیٹلیٹس, ان میں کچھ گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں, انہیں کنسنٹریٹ کر کے آپ سر میں لگا دیتے ہیں. تو پی آر پی کیا افیکٹو ہے اس طرح؟ یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے پچھلی پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ یہ افیکٹونیس چیک کرتے ہیں, اسی طرح یہ لیزر بھی ہے تھوڑی سی. تو یہ چیزیں ہیں, اگر ان سے کچھ نہیں ہوتا, دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ کتنا افیکٹو ہے, تو مائنوکسیڈل تقریباً اور یہ فینسٹیرائڈ 40% 50% میں, لیکن ہر کتاب اب بہت جسے کہتے ہیں نا محتاط ہو کے بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے, ایک اسٹڈی کہتی ہے 70%, ایک اسٹڈی کہتی ہے 40%, ایک کرتی تھی 30%. تو آپ کسی پہ یقین نہیں کر سکتے. جس طرح آپ کو میڈیا پہ آج کل جو کہتے تھے کہ ہر بات پہ یقین نہیں کر سکتے, اس طرح یہ سائنس میں بھی ہے, کیونکہ مختلف اسٹڈیز مختلف بات کرتی ہیں. آپ کس کو کہے کہ یہ 100%. تو دوائیں بھی, پی آر پی بھی, لیزر بھی, یہ ان سے بہتوں کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ظاہر بات ہے انڈیویجول کا انتخاب ڈاکٹر نے خود کرنا ہے, اس کو کیا چیز چاہیے, وہ اس کے تجربے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر ٹرانسپلانٹ ظاہری بات ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے ٹرانسپلانٹ سے فائدہ ہوتا ہے, کچھ کو جو ایسے ہیں جنہیں وگ کی ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ انہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جلد علاج کرنا ہے. اگر جتنی جلدی علاج کریں گے اتنا بہتر ریزلٹ ہوگا, اور جتنا اگر کم علاقہ گنج کا ہوگا نا اتنا بھی مجھے لگا آپ نے علاقے اور گنج کے درمیان بلال کو مس کر دیا. تو یہ مسائل ہیں. دواؤں کے مسئلے یہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل ضرورت ہوتی ہے دوائی. ٹھیک ہے, آپ کنٹینیوس لیتے رہنا. جس دن آپ نے دوائی بند کی پتہ چلا پچھلے بال بھی گرے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا, قیمت ہے پھر ان کے غیر ضروری اثرات. اس کے لیے مینٹلی تیار رہنا چاہیے. تو ٹرانسپلانٹ اپنے ہی بالوں کو ہم مستقل لگا دیتے ہیں, لیکن اچھا رزلٹ نکلتا ہے. مصنوعی بال پہ آتے ہیں, یہ بھی بڑی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو یہ آخر میں سستا بھی ہے تھوڑا سا. ہاں, یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک جو اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو پہ, کہ یہ دیکھیں, یہ بچی اٹھی ہے اپنے بستر پہ سے, اور یہ کیا کر رہی ہے کہ ساری چیزیں دیکھ کے اس نے قینچی ڈھونڈی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے بال کاٹ رہی ہے. کیوں کاٹ رہی ہے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے سارے بال کاٹ دیے اپنے, گرا دیے. اب ماں باپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا حشر یہ ہوا ہے, وہ پریشان ہے. تو یہ بال اکٹھے کر کے یہ اپنے بھائی کو دے رہی ہے, چونکہ اس کے بھائی کو یہ بیماری ہے. ویری ڈیپ, ویری ڈیپ. اس نے یہ اکٹھا کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی تعلیم کی, اور کہ سے ہم بات کریں سے مل کے, کہ ہمیں ضرورت ہے کہ بچوں کی بھی تربیت کریں, لوگوں کی بھی تربیت کریں, کیونکہ جو گنج سے متاثر لوگ ہوتے ہیں
ان کی سیلف اسٹیم، خود اعتمادی بہت کمزور ہو جاتی ہے. بالکل. بچے مذاق اڑاتے ہیں اسکول میں، بلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں انہیں. تو اب یہ وہی بیماریاں ہیں کچھ یعنی جن میں ڈیفیکٹ ایسے ہیں، ہیریڈیٹری ہیں، ان کا ایک بال کبھی بھی نہیں آئے گا ان کا، وہ صرف آپ کے یا تو وگ سے ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ اس کے سر پہ مستقل لگائیں گے. دنیا میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کو جن کے علاج نہیں ممکن ان کو وگس پرووائڈ کرتی ہیں. اس پروگرام کے ذریعے میں یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز بنائیں، بچوں کی تربیت کریں کہ جی جو لوگ ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں، سکھایا جائے، تربیت ایسی کی جائے. اویئرنیس کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے اس سیکٹر کے اندر، بالکل تربیت کی ضرورت ہے. ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، ان کو بیچاروں کو. حالانکہ جو شروع میں نے بات کی کہ بالوں کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہو جائے، آپ کے سارے جسم کے بال غائب ہو جائیں، آپ بالکل پرفیکٹلی نارمل ہیں. جی جی. بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. لیکن سر بڑی اچھی بہترین بات کی ہے آپ نے کہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، بچوں کو تربیت دینی ہے، بہتر طریقے سے ان کو جو کہ بڑا ضروری ہے. پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ گائیڈ کرے. میڈیا پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں شعور پیدا کرے، لوگوں کو اویئر کرے، کیونکہ وہ کوئی انہوں نے شوق سے تو اس طرح کا نہیں ہے نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ قدرتی طور پر یہ عمل ہے. ہر کسی کی اپنی صحت ہے.